السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ حکمرانوں کا کیا ہوا فیصلہ عوام کو ماننا ہوگا اور علماء کا کیا ہوا فیصلہ۔ جہاں تک ہم لاک ڈاؤن کے اس کریک ڈاؤن کے اندر علماء کی بات کریں تو علماء محض مجبور ہیں، علماء خوشی سے یہ کام نہیں کر رہے۔ کتاب و سنت ہمیں حکمرانوں کے ساتھ ٹکر لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ کتاب و سنت ہمیں حکمرانوں کے ساتھ سینگ لڑانے کی، ٹکر لینے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے علماء مجبور ہیں۔ یہ علماء کا فیصلہ نہیں ہوتا، دراصل علماء پر یا پبلک پر یا عوام پر ایک بات تھوپ دی جاتی ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے، اس لیے علماء کو تو نکال لیں، یہ تو غریب ہیں معصوم۔ اس لیے کہ کتاب و سنت اجازت نہیں دیتی کہ ہم حکمرانوں سے یا کلمہ پڑھنے والوں سے اپنے سینگ لگا لیں، لڑا لیں یا ٹکر لیں یا پیچا لگائیں۔ اور اگر کریں حکمرانوں کی بات تو حکمرانوں کی بات تو یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو فواد چودھری صاحب ہے، یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے۔ تو یہ حکمرانوں کا تو یہی حال ہے، وہ ناقابل اعتبار ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علماء اگر باز ہیں یا رکے ہوئے ہیں تو کتاب و سنت بیچ میں آڑ ہے۔ ہمارا حاکم فاسق ہو یا فاجر ہو، جب تک وہ کھلم کھلا کفر نہیں کرتا، ہم سکون سے خرگوش بن کر، کبوتر بن کر، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ جو ہی وہ کھلم کھلا کفر کرے گا تو پھر الجہاد والجہاد، دوسری بات نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسے حکمران ہیں کہ بندہ ان کو عیدین کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اب ایک ادنا سے ادنا مسلمان ہو، وہ پنجابی ہو، جٹ ہو، پٹھان ہو، سرائکی ہو، جو چیز ہو، آپ ایک عام سے عام مسلمان سے اگر آپ کہیں نا کہ وہ آپ کو سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ کر سنائے، وہ پڑھ کر سنا دے گا۔ اور یہ جب ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن ان سے مختلف قسم کے یا ان کا ایجنٹ مختلف قسم کے سوال کرتا ہے۔ کسی کو کہتا ہے کہ آپ جناب پہلا کلمہ سنا دیں، تو کسی کو کہتا ہے آپ دعائے قنوت سنا دیں، کسی کو کہتا ہے کہ آپ سورۃ الکوثر سنا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہو گئی دین سے ریلیٹڈ سوالات۔ اور اگر ان سے آپ جو ہے وہ ملک کی تاریخ کے حوالے سے سوالات کریں یا اس طرح کے دیگر سوال کریں تو وہاں بھی وہ آئیں بائیں لگا کر رکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی ویڈیوز الیکشن کے دنوں میں میڈیا پر آتی رہتی ہیں، ہر بندے نے سن رکھی ہیں۔ بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ میرے شہر کی ایک اداکارہ نے، مسرت شاہین نے، غالباً فلمی پشتو فلموں کی ایک بہت بڑی وہ ہیروین یا ایکٹر تھیں، جب اس سے سننے والے نے سنا تو جناب اس نے 10 آیتیں سنا دیں، اور اس کے مقابلے میں جب ایک شخص سے اور ایک مرد سے اور میل سے سنا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کسی کو آپ ان کو کہیں دعائے قنوت سنائیں تو وہ فاتحہ سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو کہیں کہ فاتحہ سناؤ تو وہ دعائے قنوت سنانے لگ جاتے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا۔ عدالت کے بہت بڑے وکیل ہیں، اعتزاز احسن صاحب، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنا نہ آئی، اور زرداری دور کے غالباً وزیر داخلہ تھے یا خارجہ تھے، رحمان ملک، عبد الرحمان جن کا نام ہے پورا، انہیں بھری مجلس کے اندر یہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا نہ آئی۔ اب اگر بندہ نماز پڑھتا ہو نا میرے بھائی، تو کم از کم قل هو اللہ احد تو آتی ہی آتی ہے۔ تو ان کا یہ حال ہے، اس لیے ان کا کیا اعتبار ہے؟ ان کے نوکروں چاکروں سے، ان کی شکل و صورت سے آپ دیکھ لیں کتنی نمازیں پڑھتے ہو، کتنے روزے رکھتے ہو، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ان کو شاید سالوں ہو چکے ہوں گے نماز پڑھے ہوئے، اور یہ جتنی ایس او پیز ہیں یہ کیا صرف مسجد اور نمازیوں پر ہیں؟ یہ 2-4 دن پہلے میرے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے پی ٹی آئی کے ورکر اور رہنما
اور غالباً وہ کشمیر اور گلگت کے جو ہیں وہ وزیر ہیں، علی امین گندا پور صاحب، ہیں جی، وہ یہاں ایک علاقے شدعو کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کہاں گئی ایس او پیز؟ جمعے کا دن ہوتا ہے، روڈ اور راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ جناب کرونا نے صرف مسجد کا راستہ دیکھا ہے۔ تو اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے میرے بھائی۔ اطاعت کرنی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب تک کہ اللہ خالق کی نافرمانی نہ ہو۔ جب خالق کی نافرمانی ہو تو حکومت کا وہ حکم ٹھڈے پر، جوتے کی نوک پر۔ ہاں، جہاں مسجدیں ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ یہ دین سے دور لوگ معاملہ خراب کرتے ہیں، تو پھر ان سے ٹکر نہیں لینی، ان سے مقابلہ نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، پولیس والوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ کہیں پر کوئی ایف سی ہے تو لڑنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ شرطے، یہ پولیس ہیں جی، یہ مجبور لوگ ہیں، یہ پیچھے آرڈر کے مجبور ہوتے ہیں، تو نہ بھی ہوں تو تب بھی ان سے لڑائی نہیں لڑنی، مجبوری ہے جی۔ ایک طرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دست و گریبان ہوتا ہے، اور ایک طرف آپ کو نماز میں فاصلہ رکھ کر کرنا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لڑائی نہ لڑیں، فاصلہ رکھ لیں، صفوں کے بیچ میں اور نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ رکھ لیں۔ اس کے بدلے میں کسی پولیس والے سے، ایف سی والے سے لڑائی نہ لڑیں۔ اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ سرے سے گھر نماز پڑھیں تاکہ نماز اپنی صحیح مکمل آداب کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ آپ نے دیہات کا اور گاؤں کا اور محلوں کا ذکر کیا، جہاں پر ان شرطوں اور پولیس والوں کی کوئی مصیبت نہیں ہے، پھر میرے پیارے بھائی قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، پھر قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اب یہاں ہم جو نمازی ہیں نا، ہمارا ایمان بھی دیمک زدہ ہے۔ علی امین گندا پور کو کرونا کا ڈر کوئی نہیں ہے، وہ ایک سیاسی جلسہ شدعو میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پوری آب و تاب کے ساتھ کرتا ہے۔ اسے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے کرونا ہو جائے یا یہاں جلسے میں آئے ہوئے لوگوں کو کرونا ہو جائے۔ وہ بے نمازی ہے، وہ شرابی ہے، اس کے بعد شراب کی بوتلیں تھیں، لیکن اس نے کہا جناب یہ تو ڈیرہ اسماعیل خان کا خالص شہد ہے نا، وہ شرابی اور گنہگار ہو کر کرونا سے نہیں ڈرتا۔ علی امین گندا پور صاحب شرابی ہو کر یا گنہگار ہو کر وہ کرونا سے نہیں ڈرتا۔ کرونا اور ایس او پیز کی پابندیوں کے باوجود علی امین گندا پور ڈیرہ اسماعیل خان شدعو میں جلسہ کرتا ہے، ایس او پیز کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ تو ہو گیا نا ایک گنہگار مسلمان، اور ہم نمازی، ہمیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک گنہگار کو کرونا کا ڈر نہیں ہے، مجھے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر مسجد میں کرونا سے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرنے کی، اپنے ایمان کو بے ایمانی کے جراثیم سے سکین کرنے کی، صاف کرنے، فریش کرنے، دھونے کی ضرورت ہے۔ میں نماز پڑھنے آتا ہوں مسجد میں اور مجھے کرونا سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا کرونا صرف میرے نمازی کے لیے ہے؟ کیا کرونا علی امین گنڈا پور کا رشتہ دار لگتا ہے؟ کزن ہے، ماموں ہے، چاچو ہے، پتریر ہے، ملویر ہے، کیا بلا ہے آخر اس کا؟ علی امین گنڈا پور کو تو یہ 2-3 دن کی بات ہے، کوئی پیچھے آپ کو مہینوں کی بات نہیں بتا رہا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر کی خبر ہے کہ جناب کرونا کی موجودگی میں، ایس او پیز کی موجودگی میں، علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی رہنما ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاکستان، وہ شدعو کے علاقے میں ایک بھرپور جلسہ عام کرتا ہے۔ علی امین کو تو کرونا سے ڈر نہیں لگتا، اور میں نمازی ہو کر میں کرونے سے ڈروں
تو کیا خیال ہے میں علی امین سے زیادہ برا نہیں ہوں؟ پھر علی امین گندا پور سے زیادہ برا نہیں ہوں کہ وہ گنہگار ہو کر کرونا سے نہیں ڈرتا؟ میں تو نمازی ہوں، سبحان اللہ ہیں جی، میں کرونا سے ڈروں؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان علی امین کے ایمان سے بھی زیادہ گھٹیا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے نمازیوں، اور افسوس ہوتا ہے اہل حدیث، غیر اہل حدیث، کئی اس طرح کے لوگ، وہ جناب کرونا ہے، پرے پرے کھڑے ہو، دور دور کھڑے ہو، پولے پولے کھڑے ہو۔ کہاں گئی تمہاری اہل سنتی اور تمہاری اہل حدیثی؟ بس چھوٹے سے کرونا نے تمہاری پھوسیاں اور پڈ نکال کے رکھ دیے۔ جہاں حکومت کا ڈنڈا نہیں ہے، کوئی حکومتی پولیسیوں کا خطرہ نہیں ہے، او بھائی مل کر کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں۔ کیا یہ جو پی آئی اے کے جہاز میں لوگ 90 یا 100 کے قریب لوگ مارے گئے، شہید ہوئے کراچی میں، وہ کرونا سے مرے تھے؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، قرآن کا بڑا پیارا اعلان ہے۔ موت نے جب آنا ہے تبھی آنا ہے، اور جب آنا ہے اس نے ٹلنا نہیں ہے۔ احتیاط ضرور کریں، احتیاط کے نام پر ڈرامے نہ کریں۔ یہ جو نمازیوں والا معاملہ ہے نا کہ نمازی پرے پرے کھڑے ہوں، دور دور کھڑے ہوں، یہ احتیاط کے نام پر ڈرامہ ہے۔ کیا منڈیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بینک میں لگی ہوئی لائنوں میں کرونا نہیں آتا؟ افسوس کا مقام ہے کہ کرونے کے نام پر حرمین بھی بند ہو گیا، اور کرونے کے نام پر مسجدیں بھی بند ہو گئی۔ مجھے شرم آتی ہے اپنے ایمان پر کہ علی امین گنڈا پور کو، وہ گناہگار ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، امام کو بھی، اور مقتدی کو بھی ہدایت دے۔ وہ گنہگار مسلمان ہے۔ شدو میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ کرتے ہوئے علی امین کو کرونا کا ڈر نہیں لگا، مجھے اللہ کے گھر کھڑے ہو کر کرونا سے ڈر لگ رہا ہے۔ کتنا بیکار اور زنگ آلود نماز ہے، ایمان ہے مجھ نماز پڑھنے والے نمازی کا۔ جہاں حکومت کا ڈنڈا نہیں ہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ جہاں آپ کو لگے کہ پیچھے پولیس والے نے ڈنڈا مارنا ہے یا کندھے سے کندھا ملانے پر آپ کو جیل کر دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر مجبوری ہے بھائی، پھر پرے پرے کھڑے ہو جاؤ، گھروں میں نماز پڑھو۔ جہاں یہ مصیبت نہیں ہے، سیدھی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔